جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بی جے پی کے نمائندہ ہیں، میں یہ کہتا ہوں، بہت صفائی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک الزام ہے، اس سے بڑا کوئی الزام نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اگر دبی زبان سے مولانا رابع کہہ رہے ہو اور مولانا ارشد کہہ رہے ہیں، اور اگر یہی بات دیگر اور لوگ کہہ رہے ہیں، تو یہ دینی اور شرعی اعتبار سے بہتان طرازی ہے، یہ ایک بھیانک الزام ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ ان کے نزدیک ثابت ہے کہ یہ بی جے پی کے نمائندہ ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ان کا مقصد ہے، یہ غدار ہیں اور مسلمانوں کے لیے بے وفا ہیں، تو ان پر فرض ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ سے ان کا اخراج کریں۔ کیسی عجیب بات ہے، کیسا دوغلا موقف ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ میں ان کا بڑا مقام بھی ہے اور ان کی دعوت پر اجلاس حیدرآباد میں بھی ہوتا ہے اور ان سے بہت بڑا ڈونیشن قبول کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو ان کے بارے میں یہ بات چلائی جاتی ہے، اس طرح کا تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ غدار ہیں، ملک کے غدار ہیں، ملت کے غدار ہیں، وہ ملت کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں بالکل اس کو درست نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک باعزت شخصیت جناب اعظم خان صاحب کا ساتھ نہ دیا جائے، جس نے اپنی پوری عمر ان کے لیے وقف کر دی، وہ اس طرح ہو کے لگے کہ وہ سوتیلا ہے یا اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں۔ آج کی جو صورتحال ہے، اس وقت پھر 2021 میں جو جد و جہد شروع ہوئی ہے اور 2022 میں الیکشن ہونے والے ہیں، 5-6 مہینے مشکل سے باقی رہ گئے ہیں، اس میں پھر یہ صورتحال قائم ہوئی کہ مختلف غیر مسلم پارٹیوں کے ذمہ دار مجھ سے ملنے لگے، اور جب وہ ملنے لگے تو ظاہر ہے کہ میں نے ان کا استقبال کیا، کیونکہ میری تو کوشش یہی رہتی ہے کہ ہندو مسلم اتحاد ہو اور فیما بین المسالک مسلمانوں میں اتحاد ہو، شیعہ سنی اتحاد ہو، بریلوی دیوبندی اتحاد ہو، مقلد غیر مقلد اتحاد ہو، یہ تو میرا مشن ہے، اور اس مشن کو میں پروگراموں میں پیش کرتا ہوں، تقریروں میں کہتا ہوں، جلسوں میں کہتا ہوں، اس کے بارے میں لکھتا ہوں، عالمی سطح پر بھی یہ بات کہتا رہتا ہوں۔ تو بہرحال غیر مسلم پارٹیوں نے آنا شروع کیا، جو ایس سی اور ایس ٹی اور او بی سی کی نمائندگی کرنے والی سینی جماعت کے پارٹی کے جو ذمہ دار تھے وہ آئے، کشواہا کے ذمہ دار تھے وہ آئے، اور اسی طرح مختلف پارٹیوں کے ذمہ داروں نے ملنا شروع کیا اور میں نے ان کو جمع کرنا شروع کیا۔ تو یہ بھی ایک اتفاق کی بات ہے کہ اس مرتبہ تو 40-45 پارٹیاں جمع ہو گئیں۔ اب ظاہر ہے کہ بعض پارٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا جو ذمہ دار ہے بس وہی ہے، اس کے ساتھ اس کے گھر کے لوگ یا تھوڑے سے لوگ ہیں، اس کا کوئی زیادہ اثر نہیں ہے، پارٹی کسی دور میں اس نے رجسٹرڈ کرا لی، اور بعض بااثر ہوتے ہیں۔ ابھی جو ان پارٹیوں میں بہت نمایاں ہیں، ان میں جناب راج کمار سیمی صاحب بہت نمایاں ہیں، اور ہیمنت کشواہا صاحب نمایاں ہیں، اور دھنگڑ صاحب نمایاں ہیں، اور بھرت گاندھی صاحب نمایاں ہیں، یہ سب مؤثر لوگ ہیں، اور ان کے سامنے فکر بالکل واضح ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مضبوط اتحاد ہو اور ہم آگے بڑھیں۔ لیکن میں نے ان سب سے بھی یہ کہا کہ دیکھیے، آپ کو زمینی محنت کرنی ہے، کاررواں نکالنے ہیں، اور شہر شہر جانا ہے، گاؤں گاؤں جانا ہے۔ تو میری تجویز کو انہوں نے قبول کرتے ہوئے ایک کاررواں نکالا، پریس کانفرنس ہوئی ہمارے یہاں مدرسے میں، اور اس کے بعد ایک کاررواں چلا جو لکھنؤ سے سندیلا اور ہردوئی اور شاہ آباد وغیرہ ہوتا ہوا بریلی پہنچا۔ ہمارے مولانا توقیر صاحب، توقیر رضا صاحب بھی اس کاررواں میں شریک ہوئے اور اس جد و جہد میں شریک ہوئے۔ انہوں نے بڑے اتفاق کا مظاہرہ کیا، اور میں بریلی گیا، ان سے ملا بھی، اور وہ لکھنؤ تشریف لائے اور مجھ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ اس طرح ہمارے اور ان کے درمیان بھی ایک مضبوط اتحاد قائم ہوا، اور اس کے بعد یہ اتحاد آگے بڑھتا رہا۔ پھر مراد آباد میں ایک بڑی پریس کانفرنس منعقد کی گئی، وہاں پر ان پارٹیوں کے سارے ذمہ دار شریک ہوئے، اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے ایک ملاقات جناب شیوپال صاحب سے ان کے گھر پر کی، ایک وفد نے ملاقات کی، اور ہمارا یہ کہنا تھا کہ ہم تو آپ کو ملائم سنگھ کی جگہ پر سمجھتے ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ زیادہ تجربہ کار ہیں، اور اکھلیش کو چاہیے کہ وہ آپ کی عزت کریں، وہ آپ کو چچا سمجھیں اور اپنے آپ کی سرپرستی قبول کریں۔
انہوں نے یہ کہا، شکایت کی کہ وہ تو ہمارا فون تک نہیں اٹھاتے. تو ہم نے کہا بہرحال یہ ان کی نالائقی ہے اور یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے. انہیں ہر حالت میں اتحاد کرنا چاہیے ورنہ وہ نقصان اٹھائیں گے، دیکھ لیں گے نقصان کو. تو بہرحال یہ میری ان سے باتیں ہوئیں اور اس کے بعد میں نے ان کو دعوت دی کہ مراد آباد کے جلسے میں وہ تشریف لائیں گے. لیکن مراد آباد کے جلسے میں جو 1 ستمبر کو ہوا وہ نہیں آ سکے. پھر بھی جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں میڈیا سے ذرا دور رہنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے جناب فرحت حسن صاحب کو اپنے نمائندے کی حیثیت سے بھیجا، جنہوں نے جلسے میں اور پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ شیو پال ہمارے ساتھ ہیں اور جو بھی یہاں طے ہوگا وہ اس میں ساتھ رہیں گے. تو اس طرح ان کا یہ اتفاق ملا. لیکن میرا ان سے کہنا تھا کہ آپ اس انتظار میں مت رہیں کہ اکھلیش آپ کو اپنے ساتھ شامل کریں. ابھی بھی اس وقت یہ پوزیشن ہے، وہ کہتے ہیں 11 تک میں انتظار کر رہا ہوں، اس مہینے کی 11 تاریخ تک، کہ اگر وہ مجھے شامل کرتے ہیں فبیا، ورنہ پھر میں شروع کر دوں گا اپنی تحریک. تو میرا تو ان سے یہی کہنا تھا کہ آپ اپنی تحریک شروع کیجئے، اکھلیش کو آنا چاہیے، وہ آپ کی خدمت میں آئیں، اس کی ضرورت ہے. اگر وہ گھمنڈ میں ہے، غرور میں ہے، تو اپنے غرور کا نتیجہ دیکھ لیں گے. میں تو کھل کر یہ بات کہتا ہوں، پہلے بھی میں نے کہی تھی، جس وقت ملائم سنگھ کی بھی وہ بات سن نہیں رہے تھے اور چچا کو بھی علیحدہ کیا تھا، تو میں نے سخت تنقید اکھلیش پر کی تھی اور یہ کہا تھا کہ جو اپنے باپ کا نہیں، جو اپنے چچا کا نہیں، وہ کس کا ہوگا. بہرحال یہ ایک اخلاقی بات ہے، ایک مذہبی بات ہے، ایک سماجی بات ہے، یہ سمجھنا چاہیے. تو ابھی پھر چند دن پہلے جب یہ بات ہوئی کہ اویسی صاحب بھی اور اوم پرکاش بھی اور چندر شیکھر بھی تینوں شیو پال سے ملے اور اچھی ملاقات ہوئی، تو میں نے اس کو اقفال نیک سمجھا اور میرے نزدیک ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سب کا اتفاق ہو. میں نے تو ظاہر ہے کہ یہ بات کہی ہے کہ جب تک مسلمانوں میں کا کوئی قائد نہیں ہوگا جو اسلام کی دین کی نمائندگی کرتا ہو، یہ ملک بہرحال ڈیموکریٹک ہے، سیکولر ہے اور کانسٹیٹیوشنل ہے. ہمیں اپنے اس کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں عمل کرنا ہے. لیکن اسلام نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ جب ہم اقلیت میں ہوں تو کیا کرنا ہے، اکثریت میں ہوں تو کیا کرنا ہے. ہر چیز کے بارے میں قرآن پاک میں اصول دیے گئے، احادیث میں تفصیلات بتائی گئی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں تفصیلات ہیں. اب اس اعتبار سے ہمارا جو مہا گٹھ بندھن ہے وہ تائید کرتا ہے کہ شیو پال اور اویسی اور چندر شیکھر اور اوم پرکاش یہ سب مل کر اگر اتحاد بناتے ہیں تو ہمارا جو اتحاد ہے وہ بھی ان کا ساتھ دے گا. اور اس طرح یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بڑا اتحاد ہوگا، زیادہ مؤثر ہوگا، جس میں ہماری ملت کی نمائندگی اویسی کریں گے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بی جے پی کے نمائندہ ہیں، میں یہ کہتا ہوں، بہت صفائی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک الزام ہے. اس سے بڑا کوئی الزام نہیں ہو سکتا. یعنی ایک شخص ہے، مسلمانوں میں آتا ہے اور ان سے بات کرتا ہے ملت کی اور قوم کو جوڑنے کی، اور اندر سے وہ دشمنوں سے ملا ہوا ہے اور وہ ان کا ایجنٹ بنا ہوا ہے. اگر یہ ہے تو اس سے بڑا خائن، اس سے بڑا غدار، اس سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایجنسی کھولے ہوئے ہیں، وہ یہ بات اگر دبی زبان سے مولانا رابع کہہ رہے ہیں اور مولانا ارشد کہہ رہے ہیں اور اگر یہی بات دیگر اور لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ دینی اور شرعی اعتبار سے بہتان ترازی ہے. یہ ایک بھیانک الزام ہے. یا تو اس کو انہیں ثابت کرنا پڑے گا ورنہ پھر شریعت کی نگاہ میں ان کی گرفت ہوگی اور کسی پر الزام جائز نہیں. اور اگر فرض کیجئے کہ ان کے نزدیک ثابت ہے کہ یہ بی جے پی کے نمائندہ ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ان کا مقصد ہے، یہ غدار ہیں اور مسلمانوں کے لیے بے وفا ہیں، تو ان پر فرض ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ سے ان کا اخراج کریں. کیسی عجیب بات ہے، کیسا دوغلا موقف ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ میں ان کا بڑا مقام بھی ہے اور ان کی دعوت پر اجلاس حیدرآباد میں بھی ہوتا ہے اور ان سے بہت بڑا ڈونیشن قبول کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو ان کے بارے میں یہ بات چلائی جاتی ہے، اس طرح کا تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ غدار ہیں، ملک کے غدار ہیں، ملت کے غدار ہیں، وہ ملت کو دھوکہ دے رہے ہیں.
بالکل اس کو درست نہیں سمجھتا ہوں۔ یہ الزام تراشی نہ اللہ کے نزدیک درست ہے، نہ نبی کے نزدیک درست ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کی سچائی کو مانا جائے، وہ اللہ کو گواہ بنا کر جو بات کر رہا ہے، اور آپ کے کم نمائندہ ہوں لیکن آپ کے نمائندہ ہوں۔ مسلمانوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نمائندہ کی تائید کریں، آپ کے 50 ممبر اسمبلی میں پہنچ جائیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی پارٹی کے غلام ہوں اور آپ اس کی بھیک کے منتظر ہوں، اور پھر آپ ہی کے خلاف فساد ہو اور آپ کے لوگ مظفر نگر میں کاٹ دیے جائیں، اور آپ کی ایک باعزت شخصیت جناب اعظم خان صاحب کا ساتھ نہ دیا جائے، جس نے اپنی پوری عمر ان کے لیے وقف کر دی، وہ اس طرح ہو کے لگے کہ وہ سوتیلا ہے یا اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں، یہ رویہ ہو تو یہ رویہ ہوتا ہی ہے اس لیے کہ جن کی سطح چھوٹی ہے، جن کے دماغ چھوٹے ہیں، ان سے اگر آپ بڑی توقعات قائم کر رہے ہیں اور آپ ملت کو حوالے کر رہے ہیں تو یہ ملت کے ساتھ جرم کر رہے ہیں۔ لہذا وہ لوگ جو ایک ایسے شخص کو اپنا قائد چن رہے ہیں، سیاسی قائد، اور حکمرانی کے راستے میں قائد چن رہے ہیں کہ جس کا کوئی نہ دینی مقام، نہ سماجی مقام، اور نہ اس کا کوئی اخلاقی دنیا میں مقام ہے، تو یہ کسی طرح جائز نہیں ہے، اور یہ دوغلاپن اور نفاق ختم کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا قائد چنیں۔ مولانا علی میاں صاحب نے ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی کو جب چنا تھا اور ان کی مدد کی تھی تو وہ جانتے تھے کہ یہ وزیر اعلیٰ نہیں بن جائیں گے، انہیں معلوم تھا کہ ان کو کچھ سیٹیں مل سکتی ہیں، لیکن یہ جانتے تھے کہ یہی دین سکھاتا ہے۔ جب انہوں نے علماء اور سیاست کے نام سے مضمون لکھا تھا تو وہ جانتے تھے کہ علماء کے سیاست سے الگ ہونا، کنارہ کشی اختیار کرنا یہ خودکشی ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کے سامنے کاروان زندگی کے جو جملے پیش کیے ہیں، پھر یہی یاد دلانے کے لیے کہ یہ مسلمانوں کی خودکشی کے مرادف ہے۔ لہذا ندوہ ہو یا دیوبند اور جو ہماری بڑی شخصیات ہیں، ان کا جو موقف ہوتا ہے کہ اندر کچھ اور باہر کچھ، زبان پر کچھ آ رہا ہے یا خاموشی اختیار کی جا رہی ہے، تو اتنے سنگین مسائل میں خاموشی کا جواز نہیں ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جہاں آپ کو کھل کر کہنا ہے کیا کرنا ہے، مسلمانوں کو کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے۔ اور میں یہ کہوں گا جناب اویسی صاحب سے کہوں گا کہ ایک لائیو ڈیبیٹ ہو، جس میں ایک طرف مولانا ارشد ہو، مولانا محمود ہو، اور ایک طرف مولانا رابع ہو۔ ماشاءاللہ یہ سب بولتے ہیں، سب تقریر بھی کر لیتے ہیں، سبق بھی پڑھا لیتے ہیں۔ ایک طرف اویسی ہو۔ کسی چینل سے میں درخواست کروں گا کہ یہ ایک ڈیبیٹ چلایا جائے۔ بہت سے مسلمانوں نے چینل چلا رکھے ہیں، اب تو ماشاءاللہ علماء کے بھی چینل چل رہے ہیں۔ لہذا میں کہوں گا کہ علماء اپنے چینلز استعمال کریں اور رابطہ کریں، اور آج کل زوم کا جو طریقہ ہے اور الیکٹرانک میڈیا تو سب کو اپنی جگہ بیٹھے ہوئے سب کے قریب لے آتا ہے، تو ایک ایسا موقع ہو جس میں مولانا رابع صاحب بھی موجود ہو، مولانا ارشد صاحب موجود ہو، مولانا محمود صاحب موجود ہو، اور ادھر اویسی صاحب موجود ہو، اور سوالات کیے جائیں، کھلے ہوئے سوالات کیے جائیں، پوچھا جائے اویسی صاحب سے کہ آپ کے خلاف یہ باتیں کہی جاتی ہیں، کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں اور خاموشی میں وہ ان باتوں کو چلنے دیتے ہیں، کچھ کھل کر بولتے ہیں، تو آپ کیا صفائی پیش کرتے ہیں وہ بتا دیجئے۔ اور جہاں تک تعلق ہے ملت کا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کا مطالبہ ہے کہ اس ملت اسلامیہ کا سیاسی قائد ہو یا معاشی دنیا کا قائد ہو یا تعلیمی قائد ہو یا عبادات میں قائد ہو، وہ مومن ہوگا، وہ مسلمان ہوگا، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوگا، وہ ڈیموکریٹک ملک میں ہوگا، وہ سیکولر ملک میں ہوگا، وہ سوشلسٹ ملک میں ہوگا، تو اسے یہ سمجھنا پڑے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے الفضول پیکٹ جو مکہ مکرمہ میں کیا تھا، اور بعد میں پھر جس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا آج بھی اگر بین المذاہب کوئی پیکٹ ہو اسی طرح کا کہ ظلم کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے ہمارے سامنے وہ نمونہ ہے، اس لیے اس فضا میں کہ کوئی سیاسی قائد نہیں ہے، یہ ملت اتنی یتیم ہے، یہ ملت بیوہ ہے، اس ملت کے سر پر بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، شیخ بیٹھے، پیر بیٹھے، نذرانے قبول کرنے والے بیٹھے، چندہ لینے والے بیٹھے، لیکن اس امت کو آگے
کن حالات کا سامنا درپیش ہے، کیسے بچنا ہے، کیسے اس امت کو اس دلدل سے نکلنا ہے جس میں پھنسایا جا رہا ہے، تو اس کے لیے جو طریقہ کار مولانا علی میاں صاحب نے بتایا تھا، اور کسی دور میں مولانا ابو المحاسن سجاد نے بتایا تھا، اور جس کے لیے مولانا محمود الحسن نے تیاری کی تھی، اور جس کے لیے ماضی میں تحریکیں چلی تھیں، اور اس ملک کی آزادی کی جو جد و جہد ہوئی تھی وہ سب اسی پس منظر میں ہوئی تھی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا اپنا قائد ہو، وہ پھر الائنس کرے، وہ اکھلیش سے کرے، مایاوتی سے کرے، ہماری کسی سے ذاتی لڑائی نہیں، اور ہمارا کسی سے بھی کوئی سودا نہیں، نہ کسی سے ہمیں کچھ لینا ہے اور نہ کسی سے کوئی عہدہ چاہیے، لیکن ملت کے مسئلے کو صفائی کے ساتھ حل ہونا ہے، اور منافقانہ طریقہ چلنے نہیں دیا جانا چاہیے۔ میں عوام سے کہتا ہوں، نوجوانوں سے کہتا ہوں، مدارس کے طلبہ سے کہتا ہوں کہ اپنے بڑوں سے کھل کر مطالبہ کرو کہ واضح موقف بتائیے شرعی دلیل کے ساتھ، اور ایک ڈیبیٹ ضروری ہے جو چینل پر لائیو ہوگی۔ مولانا لائیو سبق پڑھا رہے ہیں، کبھی عربوں کو، کبھی کراچی کے کچھ لوگوں کو مولانا رابع سبق پڑھاتے ہیں، اور ٹی وی پہ آ کر بات کرتے ہیں، لہذا ان سے وقت لیا جائے، اور مولانا ارشد صاحب سے وقت لیا جائے، اور مولوی محمود بھی ماشاءاللہ اب صدر جمعیت ہیں، ان سے وقت لیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ آپ یا تو کوئی قیادت پیش کیجیے، مومنانہ قیادت پیش کیجیے سیاسی میدان کے لیے، ملک کے ان حالات کے بحران کے علاج کے لیے، ورنہ آپ یہ تسلیم کیجئے کہ آپ کی سیاست کے اس بحران میں اسد الدین اویسی اس قیادت کے خلا کو پر کر رہا ہے۔ میرا اسد الدین اویسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور انہوں نے جو موقف حیدرآباد میں اختیار کیا، میں نے اس کو کینے کا موضوع نہیں بنایا، اپنے سینے کو صاف کر دیا، اس لیے کہ دین کا تقاضا ہے کہ میں اس کی مدد کروں، اس کا تعاون کروں جو حق کی بات کر رہا ہے، اور میں یہ الزام نہ لگاؤں کہ وہ چھپ کر حق کے خلاف غداری کر رہا ہے۔ اس سے بڑا کوئی الزام نہیں ہو سکتا ہے۔ بدکاری سے اور چوری سے بڑھ کر الزام یہ ہے کہ وہ ملت کے ساتھ غداری کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ الزام جو لوگ لگا رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے وہ سمجھ لیں، اور اگر ان کے پاس اس کے دلائل ہیں تو انہیں پھر صاف کہنا ہے، پھر چھپ چھپ کے نہیں، بات کو وضاحت کے ساتھ سامنے آنا چاہیے۔ اور اگر ایسا شخص ہے جس کے بارے میں ہمارے ان بڑوں کا یہ احساس ہے کہ یہ بی جے پی کی مدد کرتا ہے، مسلم ووٹ بانٹ دیتا ہے، اگر یہ احساس ہے تو مسلم پرسنل لا بورڈ سے ان کو نکالنا فرض ہو جاتا ہے۔ بس آج کی اس مجلس میں مجھے یہ بات کہنی تھی، پوری صفائی کے ساتھ۔ مجھے انتظار رہے گا، مسلم چینل والوں سے انتظار رہے گا، دیگر چینل والوں کو بھی دعوت دیتا ہوں، کہ وہ جا کر انٹرویو لیں ندوے میں مولانا رابع کا، اور دیوبند و دلی جائیں مولانا ارشد کا انٹرویو لیں، اور مولانا محمود کا، اور جب وہ کہیں کہ ہمارا سیاست سے لینا دینا نہیں، تو یہ صاف کہیں کہ پھر آپ اعلان کر دیجئے کہ ہمارا اسلام سے لینا دینا نہیں ہے۔ ہم جس اسلام کو مانتے ہیں وہ اسلام حکومت سے، سیاست سے، تمدن سے، معاشیات سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ قادیانی اسلام آپ کو عزیز ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کا اعلان کر دیجئے کہ ہمیں قادیانی اسلام چاہیے، لیکن اگر آپ اس اسلام کو مانتے ہیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور ایک آیت کریمہ جس سے میں نے آغاز کیا تھا، ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، یہ بات نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے موقع پر نہیں کہی تھی، یہ بات حضرت یوسف نے جیل میں اس وقت کہی تھی جب مصر میں مشرکانہ حکومت تھی، ملحدانہ حکومت تھی، اور حضرت یوسف جیل میں تھے، اور جیل میں جب وہ گفتگو کر رہے تھے قیدیوں سے، تو ان سے بات صرف نماز کی اور تلاوت کی نہیں کر رہے تھے، بلکہ کہہ رہے تھے ان الحکم الا للہ، حکمرانی اللہ کی ہے، جیل میں کہہ رہے تھے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ
یہ بات کہی جائے اور ہر جگہ کہی جائے، جب قرآن میں حضرت یوسف کی اس بات کا حوالہ آ گیا تو اب یہ بات لازوال ہو گئی، لافانی ہو گئی، ابدی ہو گئی، اور اب یہ قرآن کے اس دستور کی بات ہو گئی جس دستور سے اگر کوئی ہٹتا ہے تو وہ اسلام کی نمائندگی نہیں کرتا ہے، وہ یہودی اور نصرانی احبار و رہبان کا نمائندہ ہے، یا وہ قادیانی گھسپیٹیا ہے جو ہمارے درمیان داخل ہو کر اسلامی نظام کے خلاف باتیں کرتا ہے، اور اسلام کو اس نے صرف عبادات میں، اذکار میں اور کچھ رسومات میں محدود کر رکھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔